آیت الکرسی ایک لمبی آیت تھی، جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یہ آیت۔ اور یہ شرک فی صفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کر۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت۔ پھر تمہاری حیات نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، این امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک شے ہر شے خداست۔ یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ یہ امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے؟ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کے اذن سے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا، جیسے کہ آتا ہے عما یتساءلون میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے، اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اسے کوئی تکان طاری نہیں ہوتی، عاجز نہیں ہے۔ یہ اصل میں نفی ہے جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی۔ 587 میں نبوکڈنضر کا جو حملہ ہوا تھا اس میں اصل تورات گم ہو گئی، اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں۔ پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے، تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا۔ لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت۔ لا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے، عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی
اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کا عزم مصمم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں دکھ اور سکھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دکھ بھی ہے، سکھ، سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے، گرمی کے ساتھ سختی بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یسر کے ساتھ عسر ہے، عسر کے ساتھ یسر۔ لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ، وہ تکلیف سے، دکھ سے۔ خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، گزر بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لحظہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزر۔ تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا۔ بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل الاصول ہے، جیسے ہمارے دین کا اصل الاصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ۔ ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی دکھ ہے، سب مصیبت ہی مصیبت ہے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت۔ اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے۔ یہ قید حیات ہے، ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، دنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات۔ جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوش چلے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید خانہ ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک۔ جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی رہیں گی، مصائب آتے رہیں گے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی۔ اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے اور انما انا بشر مثلکم۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ۔ میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا اس وقت، اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم کے قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے ہیں، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہوتا۔ وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے، ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان بھی۔ جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ زلزلہ آ گیا، یہ کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے۔ آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی ماضی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے، یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر کرتے، انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے؟ یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا جیسا کہ زلزلہ ہے یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں، اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا، بڑی تباہی آ رہا، تو یہ آفت سماوی یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں۔ تو پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت عرضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ، اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کر سکیں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا۔ تو what cannot be cured must be endured۔ لہذا ان آفت سماوی و عرضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے۔ عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہی علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کرے، اس کو جھیلنا آسان بنا دے، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت، جھیلنا ہو، تحمل۔ ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے، میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے، اللہ بہت متحمل، وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے، نہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم۔ لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی تک۔ ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت اس زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے، نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ ہے۔ لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا۔ فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا۔ جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے ہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے۔ اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا، اس کو وہ برداشت کرے۔ اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے اب کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے، اے اللہ ہم قبول کر، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم قبول ہے، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی ماریخت عین الطاف است، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے یہ اس کا لطف و کرم ہے۔ یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ظاہر کر دینے والی شیء ہے کہ اللہ تیری رضا پر راضی، راضی برضائے رب۔ اب اس کے ضمن میں سمجھیے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی،
اس کی تین کیفیات ہو سکتی ہیں کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی. سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجیے پہلے ترجمہ. سورہ تغابن نے فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ. دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن. ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کر دے، وہ راضی برضائے رب ہو جاتا، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہوتی، اس میں تلخی نہیں ہوتی. کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے. نہیں، یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے یہ سب پیچ سے نجات نہیں گئی. برو کشید سے پیچا کہ ہستمود مرا، چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ پیچ کھانا جو ہے پیچا کے ہستمود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے. کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے. چے اقدہا کہ مقام رضا کشود میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل ہو گئے. اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو تین حصوں میں تقسیم. پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر، آزمائش میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جائے. اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی. یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل. اور اس صبر کے نتیجے میں دو اور باتیں پیدا ہوتی. یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جائے. 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا تو 6ٹھی میں جائیں گے. اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے. 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں. درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش. جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا. ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا. ایک وقت میں ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا. لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی لکھیں. اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، بولے یبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا. اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہی معنی ابتلا کے، ابتلا یبتلی آزمانا. ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت. یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور اس کے راوی ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ. قال، انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا اپنے لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن سے محبت رہی زندگی میں، جو قرآن کو پڑھتے رہے، قرات کرتے رہے، اس سے دلچسپی رکھتے رہے، اس کا مطالعہ کرتے رہے، اس پر غور و فکر کرتے رہے. اصحاب، قرآن والے، قرآن کے لوگ. اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. اس کے بعد اب آپ نے مزید یوں سمجھیے کہ یہ عام پر خاص کا اضافہ ہے. اقرأوا الزہراوین، خاص طور پر دو نہایت تابناک اور روشن صورتوں کی قرات کیا کرو، پڑھا کرو دو نہایت تابناک اور روشن صورتوں کو، البقرہ و آل عمران. وہ زہراوین کو کیا ہے؟ البقرہ اور آل عمران. یہاں گویا کہ معین کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے لیے ایک عنوان، نہایت تابناک صورتیں. فإنہما تأتیان یوم القیامت، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے روز ظاہر ہوں گی، آئیں گی قیامت کے دن. اب یہاں وہ الفاظ آ رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائے، کأنہما غمامتان، جیسے کہ وہ دو بدلیے ہوں. غمامہ کہتے ہیں بدلی، ابر کی کیفیت، دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوگی. او غیایا
غیایتان، یہ لفظ بھی اسی کے لیے ہے، او کانہما فرقان من طیر صواف، یا یہ پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہوں گی، تو حاجان عن صاحبہما، اور یہ دونوں جھگڑیں گی، محاجہ کریں گے۔ محاجہ یہ ہوتا ہے کسی کی طرف سے مدافعت کرنے میں تکرار کر کے بات کرنا، دلیل پر دلیل دینا۔ تو جو بھی ان دونوں صورتوں سے خصوصی شغف رکھنے والے لوگ ہوں گے، وہ لوگ کہ جو ان دونوں صورتوں کو پڑھنے والے ہوں گے، ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، صاحب ہما، ان دونوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کی طرف سے وہ جھگڑیں گی، وہ ان کی سفارش کریں گی۔ تو اس میں غمامتان، غیایتان، فرقان، یہ الفاظ اور زہراوین، یہ الفاظ جو ہیں اس حدیث کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت، اور ایک اس میں جو دوسری روایت آئی ہے اس میں الفاظ یہ آئے ہیں۔ یہ روایت جو ہے یہ بھی مسلم شریف کی ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، توتا یوم القیامت بالقرآن واہلہ، لائے جائیں گے قیامت کے دن قرآن بھی اور قرآن والے بھی، قرآن سے دلچسپی رکھنے والے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا، یعنی وہ لوگ جو اس پر عمل کرتے تھے دنیا میں، یعنی صاحب قرآن صرف پڑھنے کے معنی میں نہیں، صرف محبت کے معنی میں نہیں، الذین یعملون بہ فی الدنیا، دنیا میں جو اس پر عمل کرتے تھے قرآن پر، ان کو لایا جائے گا۔ تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران، اور آگے آگے چل رہی ہوگی قرآن مجید، جب لایا جائے گا تو آگے آگے ان میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ وَضَرَبَ لَهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ امثال ما نسیتہن بعد، اس کے بعد راوی کہتے ہیں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کے بعد حضور نے ان دونوں صورتوں کے لیے کچھ تشبیہیں بیان کی کہ جن کو میں بھول نہیں سکا، یعنی اس قدر خوبصورت تشبیہیں حضور نے دی۔ وہ تشبیہیں کیا ہے؟ کانہما غمامتان او ذلتان سوداوان بینہما شرق، یہ دونوں صورتیں ایسے ظاہر ہوں گی قیامت کے دن جیسے کہ دو بدلیاں ہیں، دو بادل ہیں، اور وہ سیاہ رنگ کی ہیں، یعنی سایہ کر رہی ہوں گی اپنے پڑھنے والے اور محبت کرنے والے ہیں ان پر، ان کے درمیان ایک روشنی بھی ہوگی، دو بدلیاں اسی طرح ظاہر ہوں گی، اگر وہ ملی ہوئی ہو اور ان کے درمیان کوئی خلا نہ ہو جس میں روشنی آ رہی ہو تو وہ دو علیحدہ نہیں ہوں گی، گویا کہ ان کے اندر معنوی اعتبار سے تسلسل بھی ہے، لیکن یہ کہ دو صورتیں علیحدہ ہے، سورہ بقرہ علیحدہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ او کانہما خرقان من طیر صواف، یا ایسے حضور نے تشبیہ دی کہ جیسے کبھی کبھی پرندوں کے جب جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں تو وہ اتنے، اگر وہ جھنڈ جو ہے وہ گہرا ہے کہ پھر وہ سائے اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور وہ دھوپ کو روک لیتے ہیں اور سورج کو ڈھانپ لیتے ہیں، تو وہ گویا کہ اڑنے والے اور پروں کو پھیلانے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیوں کے مانند ہوں گی۔ تو حاجان عن صاحبہما، اور یہ محاجہ کریں گی، سفارش کریں گی، جھگڑا کریں گی اپنے لوگوں کے بارے میں، ان کی طرف سے مدافعت کریں گی، ان کی وکالت کریں گی۔ یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے، لیکن ترمذی میں اسی روایت کے جو الفاظ آئے ہیں، ما نسیتہن، وہ تین تمثیلیں جو حضور نے بیان فرمائی جن کے بارے میں راوی کہتے ہیں حضرت نواس بن سمعان کہ میں ان کو بھول نہیں سکا، تو اس کی جو تشریح آئی ہے ترمذی کی روایت میں، قال یاتیان کانہما غیایتان بینہما شرق او کانہما غمامتان سوداوان او کانہما ذلتان من طیر صواف، دو بدلیاں یا دو ٹکڑیاں پرندوں کے دو جھنڈ ہوں گے، تو جادلان عن صاحبہما، اور وہ مجادلہ کریں گی، محاجہ کریں گی، مجادلہ کریں گی، جھگڑیں گی، مدافعت کریں گی اپنے لوگوں کی طرف سے۔ تو ان دو روایات، بلکہ میں نے تین روایات آپ کو سنائی ہیں، اس لیے کہ ایک روایت تو حضرت ابو امامہ باہلی سے ہے، دوسری روایت جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی ہے، اگرچہ راوی ایک ہی ہے حضرت نواس بن سمعان، لیکن مسلم شریف میں اس کے الفاظ قدر مختلف ہیں، اور ترمذی میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ان سے ان دونوں صورتوں کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی، اور نمبر دو یہ کہ ان کا جوڑا ہونا ثابت ہو گیا، اس لیے کہ ان دونوں کو بریکٹ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام سے، جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آخری دو صورتیں ان کے لیے تو ایک نام ایسا ہے کہ جو ہر شخص جانتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین، یہ تو ایک نام جو ہے ہر شخص جانتا ہے، دو صورتیں ہیں لیکن دونوں کا مضمون ایک ہے، اس لیے انہیں معوذتین کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ لفظ جو ہے زیادہ عام نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اہتمام کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو بھی اسی طریقے سے ایک جوڑا قرار دیا ہے۔ اب جو اس کے وجوہ ہیں اور جو مظہر ہیں جوڑے ہونے کے، نسبت زوجیت کے، ان پر ہم نگاہ ڈال لیں۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ جو زوجیت ہے یا جوڑے ہونے کی نسبت ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں، اس کے دو پہلو ہوں گے، بعض اعتبارات سے مشابہت بہت نمایاں ہوگی اور
بعض اعتبارات سے ایک ریسیپروکل نسبت ہوگی، عکسی نسبت ہوگی، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تکمیلی نسبت ہوگی کہ دونوں چیزیں مل کر ایک مضمون کو مکمل کر رہی ہوں، یا ایک مضمون کا ایک رخ ادھر آ گیا ہو اور ایک رخ اسی کا دوسری صورت میں آ گیا ہو۔ تو زوجین میں یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں حیوانات کے اندر ایک نوع جو ہے اس کی جو دو جنسیں ہوں گی وہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہوں گی۔ شیر اور شیرنی ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا اپنی ایک مشابہت ہے، 99% تو ان کے مشابہت کی شکل نظر آئے گی، بیل اور گائے، لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض اعتبارات سے ان کا جسمانی نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ فرق ہے لیکن وہ فرق ایسا نہیں ہے کہ جس کے مابین کوئی وحدت مقصد موجود نہ ہو، مقصد ایک ہے۔ اسی طریقے سے صورتوں میں جب آپ نسبت زوجیت کو تلاش کریں تو دو پہلو دیکھنے ہوں گے کہ ایک تو مشابہت کے پہلو کون سے وہ نمایاں ہونے چاہیے، پھر کن اعتبارات سے یہ کمپلیمنٹری ہے، کن اعتبارات سے یہ مل کر کسی مضمون کی تکمیل کرتی ہے، وہ کون سے پہلو ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک رخ جو ہے وہ ایک صورت میں آ گیا ہو اور دوسرا رخ دوسری صورت میں آ گیا ہو۔ ظاہر بات ہے یہ چیزیں تو تفصیل سے آئیں گی، ورنہ تو یہ خود بڑا لمبا موضوع اس وقت ہو جائے گا۔ تفصیل سے یہ چیزیں آئیں گی بعد میں جب کہ ہم ان صورتوں کا مطالعہ کریں گے۔ اس وقت یہ کہ تین چار چیزیں نوٹ کر لیجئے دونوں اعتبارات سے۔ جہاں تک مشابہت ہے، ایک بات تو بہت نمایاں جو میں پہلے عرض کر چکا کہ سورہ بقرہ بھی شروع ہو رہی ہے الف لام میم حروف مقطعات سے، اور سورہ آل عمران بھی شروع ہو رہی ہے الف لام میم حروف مقطعات سے۔ اس کے بعد آپ کو 20ویں پارے میں جا کر 19ویں اور 20ویں پارے میں جا کر جو ہے یہ سورتیں 4 ملیں گی، وہ چاروں مکی صورتیں ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے۔ سورہ عنکبوت ہے، پھر سورہ روم ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ سجدہ ہے، وہ 4 صورتیں۔ ورنہ یہ کہ یہ شروع میں 2 صورتیں ہیں اور یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، وہ چاروں صورتیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ مدنی صورتوں میں یہ 2 صورتیں ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی الف لام میم سے۔ دوسری مشابہت یہ کہ ان دونوں کے آغاز میں قرآن حکیم کی عظمت کی طرف خصوصی اشارہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فوراً الف لام حروف مقطعات کے بعد الف لام میم کے بعد قرآن مجید کی عظمت اور اس کے ہدایت ہونے کی طرف اشارہ۔ بالکل یہی انداز بلکہ اس سے بھی زیادہ شاندار اور پرجلال انداز میں یہی مضمون آ رہا ہے سورہ آل عمران میں، الف لام میم، اور اس کے بعد جو ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ اتارے اللہ نے اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے، اور اسی نے اتاری تھی تورات اور انجیل اس سے قبل لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بنا کر، اور اس نے ہی اتارا ہے الفرقان۔ تو یہ بھی مشابہت کا ایک پہلو ہے۔ تیسرا بہت نمایاں پہلو مشابہت کا جو ہے وہ اختتام پر آتا ہے سورہ بقرہ کی، اور یہ بھی چیزیں وہ ہیں کہ جو عام طور پر میں سمجھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ اکثر حضرات کے سامنے ہوگی، صرف اس وقت اشارہ کر دینا کافی ہے۔ سورہ بقرہ کے اختتام پر بھی ایک دعا آئی ہے نہایت عظیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اب یہ نہایت عظیم دعا ہے۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا فرق ہے، 4 آیتیں پہلے 5 آیتیں پہلے سورہ آل عمران کے اختتام پر 5 آیتیں قبل اگر دیکھیں گے تو ایک عظیم دعا ہے جو کئی آیات پر مشتمل ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ دونوں آیتیں ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو حجم کے اعتبار سے یہ دونوں دعائیں تقریباً برابر ہیں، اگرچہ یہ کہ سورہ بقرہ کی وہ ایک ہی آیت ہے اور یہاں متعدد آیات ہیں، لیکن حجم کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ نہایت جامع نہایت عظیم یہ آیات یہ ہیں، دعائیں ہیں کہ جن پر سورہ بقرہ بھی ختم ہو رہی ہے، سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے۔ تو مشابہت کے پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان 3 چیزوں کو صاف سامنے رکھیے۔ اب جو مقاسمت کا یہ تقسیم جو ہے کہ ایک ہی مضمون کے ایک ہی شے کے 2 رخ 2 پہلو ہو اور وہ ان میں تقسیم ہو گئی ہو کہ ایک پہلو آ رہا ہو ایک صورت میں، دوسرا پہلو جو ہے اس پر بحث ہوئی اور دوسری صورت میں، اس کو نوٹ کر لیجئے 4 چیز۔ سب سے نمایاں بات تو یہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں نہایت
نہایت مفصل گفتگو ہوئی ہے، دعوت بھی دی گئی، اتمام حجت بھی کیا گیا، اور جس کو کہتے ہیں کہ قرارداد جرم بھی ان پر فرد قرارداد جرم وہ بھی عائد کر دی گئی، فرد جرم وہ ہے یہود، بنی اسرائیل، یہود سے خطاب کر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم۔ لیکن سورہ آل عمران میں یہی معاملہ نصارہ کے ساتھ، ان کی سب سے بڑی گمراہی تثلیث کا عقیدہ، الوہیت مسیح علیہ السلام کا عقیدہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے۔ تو یہ گویا کہ اب یہ دونوں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہے ہیں، دعوت اور اتمام حجت یہود پر سورہ بقرہ میں اور نصارہ پر سورہ آل عمران میں۔ اسی طریقے سے انفاق مال یا جہاد بالمال، اس پر جامع ترین مقام، نہایت مفصل مقام، نہایت تاکیدی حکم یہ سورہ بقرہ میں، اور قتال، جہاد بالنفس، جانے ہتھیلی پر لے کر میدان میں آ جانا، یہ ہے کہ جس کا بڑی زیادہ شرح و بسط کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے یہ سورہ آل عمران میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن حکیم کے اندر جہاد کا لفظ جہاں بھی آتا ہے بالمال والنفس، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد بالمال یہ ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کی دعوت کے لیے مال خرچ کرنا، اور جان لگا دینا۔ قتال اس کی بلند ترین شکل ہے کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک شخص میدان میں آ گیا ہے، اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک ہی مضمون، جیسے وہ مضمون ایک تھا اتمام حجت اور دعوت اہل کتاب کو، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہود سورہ بقرہ میں، نصارہ سورہ آل عمران میں، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بالمال سورہ بقرہ میں، اور جہاد بالنفس اور قتال فی سبیل اللہ یہ سورہ آل عمران میں۔ اسی طرح یہ ذرا ایک لطیف بات ہے، سورہ بقرہ میں زیادہ زور اور زیادہ ایمفیسس ایمان پر ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے زیادہ زور، زیادہ ایمفیسس اسلام پر ہے۔ اب یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی شے ہے، ایمان ایک باطنی کیفیت ہے، یقین کی ایک کیفیت ہے، وہ دل کے اندر ہے، وہ باطن میں ہے انسان کے، اور اسلام اسی کا ظہور خارجی ہے۔ انسان کے عمل میں جو روش ہوگی اس ایمان کی بنیاد پر اس کا نام اسلام ہے۔ لیکن یہ کہ فی الحال یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کو بالکل ایک شے بھی نہیں کہا جا سکتا، جیسے کہ سورہ حجرات میں ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، مدعی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں شروع میں بھی یؤمنون بالغیب الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ پھر 21ویں رکوع میں جا کر بالکل وسط میں پھر لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ پھر آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن بالله وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب یہ آپ اندازہ دیکھیے کہ ابتدا، انتہا اور درمیان میں یہ تینوں جگہ پر ایمان کے بارے میں اہمیت کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ اسلام کے بارے میں آپ کو یہی انداز نظر آئے گا سورہ آل عمران میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور آگے چل کر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ وہاں اسلام پر زیادہ ایمفیسس ہے، یہاں ایمان پر زیادہ ہے۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ ایمان کے بھی قرآن مجید میں دو مظہر قرار دیے گئے ہیں عملی۔ ایمان اگر اندر ہے تو اس کا ظہور جب انسان کے عمل میں ہوگا، اس کے دو اہم مظاہر ہیں علیحدہ علیحدہ۔ ایک مظہر ہے نماز، روزہ، تقوی، خشوع، خضوع، ذکر کے اندر لذت کا آنا۔ ایک ہے جہاد، قتال، اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانا، صبر، مصابرت، ایثار، قربانی، میدان میں آنا، مقابلہ کرنا، باطل سے پنجہ آزمائی کرنا۔ یہ دو ہیں رخ عمل کے، ایمان کے نتیجے میں یہ دو مظاہر۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں بھی تقسیم ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ آیا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ایک رخ یہاں بیان کر دیا گیا۔ سورہ آل عمران میں دوسرا رخ آ رہا ہے، چنانچہ آخری رکوع کی جو ابھی میں نے آپ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، وہ عظیم دعا کے بعد فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم
عنہم سیئاتہم ولادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اور پھر آخری آیت جو ہے وہ بھی اسی مضمون کو نمایاں کر رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر، مصابرت، یہ ہے اصل میں وہ چیزیں کہ جن کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں جنگ، تکلیفوں کا جھیلنا، گھر بار چھوڑ دینا، مصائب کو برداشت کرنا، قتال کرنا، قتل کرنا بھی، قتل ہونا بھی، یہ ہے ایمان کا دوسرا مظہر۔ سورہ آل عمران کے اختتام پر یہ دوسرا پہلو، سورہ بقرہ کے آغاز میں پہلا پہلو، اور اسی کی ایک مثال ہے بہت ہی نمایاں قرآن حکیم میں سورہ انفال میں یہ دونوں پہلو جمع کیے گئے، لیکن اس طور سے کہ شروع میں یہ سورہ بقرہ والا پہلو ہے، اور فرمایا گیا وہ لوگ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ شروع میں آئیں، اور فرمایا گیا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں حقیقی مومن، سچے مومن۔ آخر میں آیا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے نصرت کی، انصار، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، یہ لوگ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ تصویر مومن کی شخصیت کی تصویر جو ہے اس کے دو رخ، دونوں کی تکمیل سے مومن کی شخصیت کا حیولہ صحیح طور پر سامنے آتا ہے، ورنہ وہ یک رخا رہ جائے گا۔ ایک رخ وہ ہے جو خانقاہوں میں نظر آتا ہے، وہاں وہ جہاد اور قتال نہیں، اللہ کی راہ میں باطل سے پنجہ آزمائی نہیں ہے، لیکن مراقبے ہیں، اور وہاں بھی ظاہر بات ہے کہ بہت مجاہدے تو ہوتے ہیں، نفس کشی ہوتی ہے، اور وہ مخالفت نفس کے اندر مبالغے بھی ہوتے ہیں، لیکن دوسرا رخ نہیں۔ اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ مرد میدان تو ہو، لیکن یہ کہ وہ سوز کی کیفیت جو ہے، سوز و ساز رومی جسے کہا اقبال نے، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی، اگر وہ باطنی سوز نہیں ہے، وہ حب نہیں ہے، محبت نہیں ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو معلوم ہوگا کہ کھوکھلی سی ایک چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر در حقیقت بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر کی تکمیل کرتی ہے۔ اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، سورہ بقرہ کے آغاز میں ایک رخ نماز، زکوٰۃ، ایمان، یقین، خشیت، تقوی، آخرت کا یقین، اور دوسرا رخ جہاد، قتال، ہجرت، مصابرت، صبر، یہ دوسرا رخ ہے جو سورہ آل عمران میں آیا۔ صرف اسی پر فی الحال اتفاق کریں، اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم ان دونوں صورتوں کا مطالعہ تفصیل سے کریں گے تو یہ اور نکھرتا چلا جائے گا کہ کس طرح یہ دونوں صورتیں مل کر مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔ یہ صورتوں میں نسبت زوجیت کی ایک نہایت کامل مثال ہے، اور اس کے لیے دلیل میرے پاس سب سے بڑی، اس لیے کہ ہمارے لیے تو سب سے بڑی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے۔ جس طریقے سے آخری دونوں صورتیں معوذتین ایک نام میں جمع کی گئیں، اسی طریقے سے ان صورتوں کے لیے حضور نے الزہراوین، الغمامتین، الغیایتین، الذلتین، الخرقین، الفرقین، یہ تمام الفاظ تثنیہ کے اس لیے استعمال کیے کہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اور یہ آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں۔ اب آئیے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں بھی ایک تمہیدی مضامین ہو جائیں، اس کے بعد ہم سلسلے وار لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلی چیز اس سورہ مبارکہ کے لیے اس کی عظمت، ایک تو عظمت دونوں کی مشترک جو ہے وہ تو میں حدیثیں آپ کو سنا چکا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران مشترک طور پر زہراوین ان کی جو عظمت ہے، لیکن یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دونوں ترمذی سے ہیں اور دونوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل شيء سنام وسنام القرآن سورۃ البقرہ وفيها آیۃ ہی سیدۃ آی القرآن آیۃ الکرسی۔ حضور نے فرمایا ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک کوہان، جیسے اونٹ کی کہ وجود میں وہ کوہان جو ہے بڑا نمایاں ہوتا ہے، ایسے ہی ہر شے میں، جس کو آپ انگریزی میں کلائمیکس سے تعبیر کرتے ہیں، ہر شے کا ایک کلائمیکس ہے، ہر شے کا ایک نقطہ عروج ہے، ہر شے کی ایک چوٹی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت تو وہ ہے کہ جو تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ واقعہ ہے کہ آیت الکرسی وہ تو عظیم ترین آیت ہے، بلکہ یہ کہ اس کے بارے میں بھی حضور نے بالکل وہی بات کہی ہے جو سورہ اخلاص کے بارے میں کہی ہے۔ سورہ اخلاص کو حضور نے قرار دیا کہ یہ ربع قرآن ہے، قرآن ثلث قرآن، چوتھائی حصہ قرآن، اور آیت الکرسی کو بھی ربع قرآن قرار دیا۔ اس اعتبار سے اس کی بڑی عظمت ہے۔ دوسری حدیث ہے وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان بیت الذی تقرأ فیہ البقرۃ لا یدخلہ الشیطان، وہ گھر کے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت
کی جاتی ہو اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. وہ گویا کہ ایک حصار کا اور حفاظت کا اور دفاع کا کام جو ہے فریضہ سر انجام دیتی ہے. یہ سورہ بقرہ جس گھر میں کہ اس کے پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہو، انتظام ہوتا ہو، بار بار پڑھا جاتا ہو، اس کا چرچا ہوتا رہتا ہو، تو جو شیطان ہے وہ اس سے بھاگتے ہیں. زمانہ نزول کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ ظاہر بات ہے کہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے. آیات کے اعتبار سے تقریباً ہمارے ہاں جو مصحف ہیں ان میں تو 286 کا حصہ ہی آپ کو ملے گا، 286 آیات. البتہ مختلف قرأتوں کے اعتبار سے ایک ایک کا فرق ہے. بعض حضرات کے نزدیک 285 آیات شمار میں آتی ہے اس کی، اور بعض کے نزدیک جو ہے 287 بھی ہے، لیکن یہ کہ تقریباً اجماع جو ہے وہ 286 کی عدد پر ہے. لیکن وہ صرف گنتی کا فرق ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی آیت کے بارے میں اختلاف ہو کہ وہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں. کہیں کسی جگہ پر ایک گنتی ہو جاتی ہے آیت کی اور کسی جگہ پر نہیں ہوتی. یہ سورہ فاتحہ میں بھی میں بیان کر چکا ہوں. بعض حضرات کے نزدیک یہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن یہ کہ اکثر حضرات کے نزدیک، اور چونکہ میں نے اس کو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہمیں سنائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس صلاۃ کو اپنے مابین 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، اس کے حوالے سے میرے نزدیک تو گویا کہ یہ بات بالکل ثابت ہے کہ یہ دونوں آیات علیحدہ ہیں. صراط الذین انعمت علیہم علیحدہ آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علیحدہ آیت ہے. اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ متن میں کوئی فرق نہیں ہے، الفاظ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، صرف یہ کہ گنتی کے اعتبار سے تقریباً اجماع ہے کہ سورہ بقرہ کی آیات 286 ہیں، لیکن بعض قراء جو ہے اسے 285 شمار کرتے ہیں، بعض کے نزدیک 287. اب اتنی طویل صورت یہ اس پر اجماع ہے کہ یہ بیک وقت نازل نہیں ہوئی. بعض طویل صورتیں بھی ایسی ہیں جن کے بارے میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیک وقت نازل ہوئی. مثلا سورہ انعام اگرچہ وہ بڑی طویل صورت ہے، 20 رکوع اس کے ہیں، ویسے یہ کہ اس سے اس اعتبار سے اگر رکوعوں کی تعداد دیکھی جائے تو نصف ہے، اس سے کم نہیں ہے. اس کے بارے میں روایات ہے کہ وہ بیک وقت نازل ہوئی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اسے لے کر نازل ہوئے ہیں تو 70,000 فرشتے ان کے جلو میں تھے. یہ اس کی خاص شان ہے. جب اس سورہ انعام ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کی فضیلت کے ضمن میں جو روایات آئی ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گا. یہ جو صورت ہے یہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی، البتہ تقریباً اس پر اجماع ہے کہ ہجرت کے متصلاً بعد، ہجرت کے فوراً بعد سے شروع ہو کر اور غزوہ بدر سے پہلے تک جو قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں جمع کرایا. یہ وقتاً فوقتاً، یہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 2 سال کا وقفہ بنتا ہے. اس عرصے کے دوران جو آیات نازل ہوتی رہی وقتاً فوقتاً، ان کو حضور فرما دیتے تھے کہ اس کو فلاں آیت کے بعد رکھو، اس کو فلاں آیت کے بعد وہاں رکھ لو. اس طریقے سے مرتب تو کروا دیا حضور نے. یہ مضامین میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. قرآن مجید مرتب ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زیر ہدایت آپ کی اپنی حیات دنیاوی کے دوران. البتہ یہ کہ نازل تو ہوا ہے مختلف ترتیب سے، ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصحف ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ پورا یہ جو عرصہ ہے 2 سال سے کچھ کم کی مدت ہے، ہجرت کے بعد سے لے کر اور اولہ آخرہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زمانہ نزول جو ہے سورہ بقرہ کا ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک یہ زمانہ نزول کا ہے. البتہ جیسا کہ آگے چل کر میں واضح کروں گا، ایک سورہ مبارکہ اور ہے قرآن حکیم کی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ غزوہ بدر سے قبل وہ صورت بھی نازل ہوئی ہے، بلکہ اس کا نام سورۃ القتال بھی ہے، گویا کہ اسی میں قتال کی فرضیت جو ہے وہ آئی ہے. اس اعتبار سے سورہ بقرہ اور ادھر وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو قرآن مجید کا یہ حصہ وہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے پہلے تک نازل ہوا. اس میں سورہ محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بات کر لیں گے. اس وقت جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول یہی ہے. البتہ استثناءات ہیں. ان استثناءات میں سے 2 آیتیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں، ان کو کہا جا سکتا ہے کہ مکیات ہیں، اس پہلو سے کہ ہجرت سے پہلے حضور کو یہ عطا ہو گئی. اور ان کی خصوصی شان یہ ہے کہ بقیہ قرآن تو آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسیو کیا ہے اس زمین پر جب آپ تھے. وہ 2 آیتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں جبکہ شب معراج میں آپ خود آسمان پر تشریف لے گئے تھے. یہ امت کے لیے عظیم ترین تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. وہ 2 آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے. انہی میں وہ دعا بھی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا شروع میں، نہایت عظیم دعا. اس کے علاوہ کچھ آیات ایسی ہیں خاص طور پر کہ جو سود کی حرمت سے متعلق ہیں، ان کے بارے میں بالاجماع یہ ہمیں معلوم ہے کہ سن 9 میں نازل ہوئی.
تو سن 9 ہجری خاصا فصل ہے، یہ سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے وہ آیات بھی بعد کی ہے، لیکن ان کو بھی مضمون کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ میں شامل کیا ہے۔ اس طرح کی استثناءات شاید کوئی اور بھی لیکن شاذ کے درجے میں ہوگی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول، تو بحیثیت مجموع یہ کہا جائے گا یہ سب سے پہلی مدنی سورت، یعنی ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک کا زمانہ اس کا زمانہ نزول ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا جو تجزیہ ہے مضامین کا، یہ بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور پھر یہ کہ اگر اس کے حوالے سے اس کے مضامین کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں بہت سہولت حاصل ہوتی ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ اس نے اس کے ضمن میں بعض ایسی تشبیہات کی طرف ذہن کو منتقل کر دیا، وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا، کہ اس کے حوالے سے اس مضمون کو یاد رکھنا، ذہن نشین کرنا، سمجھنا بہت آسان ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے لیے میں نے ایک نام تجویز کیا ہے، سورۃ الامتین، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، یہ 2 امتوں کی سورت ہے، اور مجھے یہ جرأت اس وجہ سے ہوئی کہ جیسے کہ ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ جو الصلاۃ ہے، اصل نماز ہے، اسے اپنے اور اپنے بندے کے مابین 2 برابر نصفین میں، 2 آدھے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، فنصفھا لی ونصفھا لعبدی ولعبدی ما سأل، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ بندے کے لیے ہے، اور میں نے دیا بندے کو جو اس نے مجھ سے مانگا۔ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ قسمہ اللہ نصفین، اس سورہ مبارکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 نصفوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے نصف اول میں تمام تر خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ، اس لیے امتین کہہ رہا ہوں میں، 2 امتیں، یہ امتین ہیں المسلمتین، سورۃ الامتین المسلمتین، یہ 2 مسلم امتوں کی صورت ہے۔ ایک سابقہ امت مسلمہ ہے، وہ ہے یہود، ان کی تو تاریخ جو ہے امت کے اعتبار سے بحیثیت امت مسلمہ شروع ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ختم ہو گئی ہے پوٹینشلی حضرت مسیح علیہ السلام۔